میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، دنیا آپ کے ہاتھ آ رہی ہے؟ آواز آئے۔ اللہ والوں نے دنیا کو دھتکارا، دنیا آج بھی ان کے پیچھے پیچھے ہے۔ داتا صاحب کس بادشاہ کے پاس گئے؟ آج سارے بادشاہ داتا دربار آتے ہیں نہیں آتے ہیں؟ غوث پاک کن بادشاہوں کے دربار میں گئے؟ ساری دنیا جا رہی ہے یا نہیں جا رہی؟ خواجہ غریب نواز، یہ جتنے اولیاء اللہ، کیوں انہوں نے اپنی خواہشات پر قابو پا کے اپنے آپ کو رب کا بندہ بنا لیا، رب نے اپنی خدائی ان کو دے دی۔ اللہ آپ کو کتنی مرتبہ واقعہ سنایا میں نے، حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رضی اللہ تعالی عنہ، کتنے بڑے بزرگ، حضرت سیدنا با یزید بستامی کے خلیفہ۔ حضرت سیدنا با یزید کون؟ امام جعفر صادق کے خلیفہ، بہت بڑے بزرگ ہو، سینکڑوں برس پہلے۔ بندہ آیا ایک ملنے، گھر میں گیا، آواز لگائی، اندر سے بیوی کی جو آواز آئی، حضرت صاحب ہیں؟ اس نے کہا کوئی حضرت نہیں ہوتے یہاں پہ، ہوں گے کہیں ادھر۔ بیوی مزاج کی ایسی تھی، بڑے حیران ہوئے کہ اتنے بڑے ولی اللہ دنیا میں ان کی دھوم ہے اور بیوی ایسی ہے، وہ آگے سے اس طرح کی باتیں کر رہی ہے۔ حضرت صاحب کو ڈھونڈتے ادھر ادھر نکلے تو سامنے دیکھا حضرت صاحب شیر پہ بیٹھے ہوئے آ رہے ہیں، ہاتھ میں سانپ کا کوڑا بنایا ہوا ہے، سانپ کو پکڑا ہوا کوڑے کے طور پر۔ کس پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ شیر پہ بیٹھے۔ آگے سلام عرض کی، حضرت یہ دونوں جانور انسان کے دشمن، انسان کو نقصان پہنچانے والے، آپ کے غلام کیسے ہو گئے؟ آپ کے مطیع فرما بردار کیسے ہو گئے؟ فرمایا میں رب کی مانتا ہوں، یہ میری مانتے ہیں۔ حضرت جی گھر گیا تھا، بیوی اس طرح پیش آئی ہے، ان کو قابو کیا ہوا ہے، اس کو فرمایا تم لوگ میرا جو دماغ خراب کرتے ہو وہ ٹھیک کر دیتی، تم جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہو نا، القاب لے کے حضرت صاحب یہ وہ، جاتا ہوں تو وہ، فرمایا یہ بھی میرا علاج ہے۔ آپ نے اور بھی بات فرمائی، لیکن میں نے بتانا کیا تھا، انہوں نے خواہشات کو قابو میں رکھا۔ بولو دنیا نے ان کا کہنا مانا یا نہیں مانا؟ بزرگوں کے واقعات، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سواری پہ آ رہے، آگے لوگ بھاگ رہے، فرمایا کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا جی شیر آ گیا ہے علاقے میں، بستی میں شیر آ گیا، لوگ ڈر کے بھاگ رہے ہیں۔ حضرت صاحب سواری سے اترے، آگے شیر تھا، اس کو کہا ادھر آ، کیوں تنگ کر رہا ہے لوگوں کو؟ کان پکڑ کے کہا جا اپنے علاقے میں۔ شیر کا کان پکڑ کے کہا جا، یہ تیرا علاقہ نہیں، اپنے علاقے میں جا، لوگوں کو پریشان نہ کر۔ وہ اسی طرح دم ملاتا ہوا چلا گیا۔ ہمارا کیا حال ہے؟ وہ اللہ کے تھے، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ ہم نہیں قبول کرتے خواہشات، اور جی دیکھیں نا جی پھر یہ ہوگا جی، پھر وہ ہوگا جی۔ کتنے ہیں جن کو اپنے بچوں کو دین سکھانے کا شوق ہے؟ ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، کمپیوٹر سیکھو، سب کچھ کرو، پہلے مسلمان تو بنو۔ کتنے ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو دین کے علم سکھانے پہ لگایا ہوگا سال 2 سال؟ کتنے ماں باپ؟ اور جی بچے کو مولوی بنا دے، زیادہ سے زیادہ مسجد کی امامت مل جائے گی، گزارا نہیں ہوگا۔ یہ سوچ کیوں آئی؟ خواہشات، ساری سوچ ہماری خواہشات، ختم ہو گئے اس پر۔ یہ ناراض نہ ہو جائے، وہ ناراض نہ ہو جائے۔ حالانکہ مشہور کہاوت ہے رب راضی تو سب راضی۔ انہوں نے کہا سب کو راضی کرو، رب ناراض ہوتا ہے تو ہوتا رہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ کوئی اور راضی ہوا؟ بندوں کا کیا، صبح راضی شام کو ناراض، شام کو راضی صبح ناراض۔ اس کو راضی کرو، وہ راضی تو پھر سب راضی۔
ہماری خواہشات کہتی ہیں نہیں، بس من کو راضی کرو جو دل چاہے، دل نہ مارو، بس دل کا جو آئے پورا کرو، اس کا نتیجہ دیکھ لیں آپ۔ میں آپ کو اچھے کپڑے پہننے سے منع نہیں کر رہا، اچھے کھانے کھانے سے منع نہیں کر رہا، اچھے مکان بنانے سے منع نہیں کر رہا، مگر اپنے اندر جھانکو ایمان ہے یا نہیں۔ خواہشات نے ہمیں کہیں بہکا تو نہیں دیا؟ اگر ہم خواہشات کے بندے اور غلام بن گئے ہیں تو پھر سمجھو ہمارے لیے کوئی بھلائی نہیں ہے۔ وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ 44 ملکوں کے فتح کرنے والے، سوکھے ٹکڑے کھاتے تھے۔ انہوں نے زرق برق لباس نہیں پہنے تھے۔ بیت المقدس فتح ہوا، جس کو سالار بنا کے جنگ کا بھیجا تھا اس نے پیغام بھیجا کہ یہ لوگ کہتے ہیں ہم تمہارے امیر کے حوالے کریں گے شہر، اپنے امیر کو بلواؤ۔ ہمارے یہاں پیغام آتا تو فوراً طیارہ، 100 آدمی ساتھ، قوم کا پیسہ کوئی بات نہیں، پیٹرول جائے گا قوم کا، ہوٹل وہاں جا کے لیں گے تو قوم کا، سارے پیسے قوم کے، مزے کرو یار، کوئی آخر وقار بھی کوئی چیز ہوتی ہے نا۔ یہی سوچ ہے نا ہماری خواہشات۔ اچھے ہوٹل میں جا کے ٹھہریں، ذرا روب پڑے گا، اچھے کپڑے پہن کے جائیں، قوم کا پیسہ ہے کیا ہے، 100 آدمی لے گئے تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ساتھیوں سے مشورہ کرتے ہیں کیا کروں؟ کہ جی آپ کو جانا چاہیے، اپنے ساتھ جتنا چاہیں لے جائیں۔ فرمایا نہیں، ایک ہی اونٹ پہ جاؤں گا، ایک ہی غلام ساتھ لے کے جاؤں گا، ایک اونٹ پہ جاؤں گا، غلام بھی ایک، اگر 2 آدمی ہیں تو 2 اونٹ نہیں، بیت المال کا پیسہ ہے، لوگوں کا ہے، مجھے اختیار نہیں ہے، ایک ہی اونٹ پہ جاؤں گا، باری باری بیٹھیں گے، گھنٹہ وہ بیٹھے گا میں چلوں گا، پھر میں بیٹھوں گا وہ چلے گا۔ اس نے کہا جی میں غلام ہوں۔ فرمایا نہیں، تو بھی اللہ کا بندہ ہے، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں۔ پورا سفر اسی طرح کر کے گئے، وہ بیٹھ رہا ہے گھنٹہ، یہ چل رہے ہیں، پھر یہ بیٹھتے ہیں، وہ چل رہا ہے۔ سفر کرتے ہوئے جب پہنچے بیت المقدس، سالار ملنے آیا، حضرت پر غبار پڑا ہوا رستے کا، ریت وغیرہ، یہ حضرت جی پانی کا انتظام ہے، کپڑے تیار ہیں، بہترین کپڑے ہیں، وہ پہن لیجئے۔ فرمایا میری عزت کپڑوں سے نہیں ہے، میری عزت اسلام سے ہے، میری عزت اونچی۔ اس نے کہا حضرت سفر سے ہیں؟ فرمایا اسی طرح جاؤں گا۔ شہر میں داخل ہونے کا وقت آیا، باری آ گئی غلام کے بیٹھنے کی۔ اس نے کہا جی میں باری قربان کرتا ہوں۔ فرمایا نہیں، سارے رستے جو عدل رہا ہے، اب میں یہاں کے عدل چھوڑ دوں؟ تیری باری ہے، تو بیٹھے گا۔ لوگوں نے کہا جی جب وہ خود باری چھوڑا۔ فرمایا نہیں، باری اس نے درمیان میں کیوں نہیں چھوڑی؟ پھر اس کی باری ہے، یہ بیٹھے گا۔ سب نے کہا حضرت جی وہ خود پیش کر رہا ہے۔ فرمایا نہیں، بیٹھو۔ بیٹھا، رسی پکڑ کے داخل، ادھر لوگ چھتوں پہ چڑھے ہوئے ہیں، وہ مسلمانوں کا امیر دیکھنا چاہتے ہیں جس نے ہمارے اس شہر کو فتح کیا۔ سب کے سب دیکھ رہے ہیں۔ پوچھا انہوں نے امیر کون ہے؟ وہ جو سوار ہے یا جو پیدل چل رہا ہے؟ ان کا جو بیٹھا ہے سوار وہ ان کا غلام ہے، جو رسی پکڑ کے چل رہے ہیں وہ امیر ہیں ہمارے۔ انہوں نے کہا اگر یہ سوار ہوتے تو شاید ہم نہ مانتے، ہم نے آسمانی کتابوں میں پہلے ہی ان کا ذکر پڑھ لیا تھا کہ نبی کا غلام جب اس شہر کو فتح کرے گا، داخل ہوگا، خود پیدل ہوگا، اس کا غلام سوار ہوگا۔ یہ شوکت تھی اسلام کی، وہ خواہشات کے بندے نہیں تھے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو کسی نے دیکھا عید کے دن
اور سوکھا ٹکڑا نا گھٹنے پہ رکھ کے نا توڑے، ٹوٹ نہیں رہا، اتنا سخت ہو گیا، اس کو چبانے کی کوشش کر رہا ہے۔ کسی نے کہا حضرت آج عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، لوگ دل پسند غذائیں کھا رہے ہیں، مرغوب پسندیدہ چیزیں، اور آپ یہ سوکھا ٹکڑا فرمایا ہم جس دن گناہ نہ کریں وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہوتا۔ یہ اس کو جواب تھا تیرے لیے تو آج عید کا دن ہے، ہمارا روز ہی عید کا دن ہوتا۔ وہ گناہ تو کرتے نہیں تھے وہ۔ اس نے کہا حضرت یہ سوکھا ٹکڑا؟ فرمایا ہاں، اس نفس کو تم نے جو عادت ڈال دی ہے نا لذیذ غذاؤں کی، یہ اسی لیے سر ابھارتا ہے، یہ سوکھا ٹکڑا دیتا ہوں تاکہ یہ سر نہ اٹھائے۔ یہ میری تمہاری تعلیم تھی۔ اور ہم سب کچھ کھا کے بھی شکر نہ کریں، اپنے آپ کو اللہ کا بندہ نہ بنائیں، بتائے کامیاب ہوں گے۔ خواہشوں کو منع نہیں کر رہا، مگر خواہشوں میں پہچان کرو، تہذیب کرو۔ ان خواہشات نے آج کیا حال کر دیا ہے ہمارا، جدھر دیکھو مسلمان رو رہے ہیں، پٹ رہے ہیں۔ جھوٹ بولنے میں مسلمان، ملاوٹ کرنے میں مسلمان، کم تولنے میں مسلمان، دھوکہ دینے میں مسلمان، گالی دینے میں، لڑائی کرنے میں، یہ مسلمان ہی ہے۔ مسلمان تو ایسا تھا، لوگ کہتے تھے بندہ بننا ہے تو مسلمان جیسا طریقہ اپناؤ، اور آج ہم لوگ ان باتوں کو بھول گئے۔ ہم نے صرف خواہشات کی پیروی سیکھ لی۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، قرآن کہتا ہے کیا تم نے نہیں دیکھا اس کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا۔ ہماری خواہش پوری ہو جائے، دنیا کا کچھ بھی نظام بگڑتا رہے۔ جہاں جاؤ کرپشن کرپشن کرپشن، انگلش کا لفظ ہے کرپشن، بگاڑ کو کہتے ہیں۔ ہم اس کے عادی ہیں۔ رشوت ہے، سود ہے، خرابیاں ہیں، مگر ٹھیک ہے جی، کوئی پرواہ نہیں۔ پھر چاہیں گے کہ امن ہو، پھر چاہیں گے کہ برکت ہو، کہاں سے ہوگی؟ سوچو، غور کرو۔ اپنے اسلاف کے کردار کو پڑھو، دیکھو، اور پھر سوچو کیا واقعی ہم جو نعرے لگاتے ہیں درست ہیں؟ جہاں تک میں اپنی تکلیف کی بات کروں، کوئی بھی خبر آتی ہے بہت اذیت ہوتی ہے، اپنی بے بسی پہ اور زیادہ ہوتی ہے، کیا کریں؟ اور اپنے حکمرانوں کو دیکھتے ہیں تو اور زیادہ تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ ان میں کوئی مرد نہیں ہے، کسی کے پاس ایمانی غیرت نہیں ہے، معذرت خواہانہ انداز، للکارو، دنیا کو بتاؤ 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان کہلانے والے موجود ہیں۔